السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، خواتین کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے شوہر اور بیوی کے حقوق اسلامی نقطہ نظر میں، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا، اور آخر میں کچھ ایسے سوال رکھے جائیں گے جس پر آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کیا مقام شوہر کا ہے اور کیا بیوی کا۔ تو ایز یوزول جیسے کہ ہم حمد سے ابتدا کرتے ہیں تو پروگرام کا آغاز حمد سے ہوا جاتا ہے۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا۔ تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے۔ تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے۔ میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے تو وہ قلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے۔ جسے چاہے تو وہ قلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے۔ تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تصور میں آ کے بہلا رہے ہیں، ہر ایک سمت آقا نظر آ رہے ہیں۔ تصور میں
آ کے بہلا رہے ہیں، ہر ایک سمت آقا نظر آ رہے ہیں، غلاموں سے آقا کی نسبت تو دیکھو، غلاموں سے آقا کی نسبت تو دیکھو، مدینے کو بھی سر کے بل جا رہے ہیں، مدینے کو بھی سر کے بل جا رہے ہیں، پہنچ جائیں گے ہم مدینے کو ایک دن، پہنچ جائیں گے ہم مدینے کو ایک دن، درود اور سلام آج پہنچا رہے ہیں، تصور میں آ کے بہلا رہے ہیں، مسلسل مجھے یہ خیال آ رہا ہے، مسلسل مجھے یہ خیال آ رہا ہے، محمد مجھے یاد فرما رہے ہیں، محمد مجھے یاد فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آج ہم بہت اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام بہنوں سے یہ التماس گزارش ہے کہ ہو سکے تو پین اور کاپیز اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ اگر کوئی چیز آپ کو نوٹ کرنی ہو یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو تو آپ اس کو لا لیں اور اس کو لکھ لیں۔ تو آئیے ہم پہلے تو اس آیت کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الروم کی جو ہے آیت نمبر 21 ہے، سورہ نمبر 30۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم آرام پاؤ، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے محبت و ہمدردی قائم کر دی، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، بے شک اللہ سچا اور بزرگ و برتر ہے۔ پیارے پیارے سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی پیاری جو ہے ریلیشن شپ رکھی ہے، جس کو ہم وائف ہسبینڈ کی ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اور اس ریلیشن شپ میں سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پوری کائنات میں اگر سب سے پہلے کوئی رشتہ بنایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر و بیوی کا رشتہ ہے، وائف ہسبینڈ کا رشتہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد انہی سے سارے رشتے وجود میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے شوہر بیوی، پھر ماں باپ وہ بنے، ساس سسر وہ بنے، دادا دادی وہ بنے، بھائی بہن وہ بنے، سب بات کی بات ہے۔ سب سے عظیم ترین، سب سے پہلا، سب سے پیارا،
سب سے محبت والا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بعد سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کے حقوق پر، پھر بیوی کے حقوق پر، اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا احکام فرماتے ہیں، اور پھر ہم کو اس پر کیا عمل کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور اس پر بعمل ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام کیا رکھے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری بہت پاک ہے، جس نے انسان کو ایسے بنایا جمے ہوئے خون سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عقل و سلیم عطا کی، پھر جینے کا طریقہ سکھایا، نہ صرف پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد خلفائے راشدین کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، تمام تبع تابعین کے ذریعے، اور پھر ان علماء اکرام کے ذریعے جو علم کو حاصل کرتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے، اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکون، دنیا میں ایسے ایسے مسائل ڈھونڈتے ہیں جن کی بنا پہ ہمیں سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے، مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد، زوج کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جوڑے کے، یعنی وہ تمہاری ہی جنس سے اس نے تم کو بنایا، یعنی عورت کو، یعنی بیوی کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پھسلی مبارک سے، بائیں پھسلی سے جو ہے بی بی حوا جو ہے علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے حسین مرد یوسف علیہ السلام ہیں، اور دنیا کی سب سے حسین عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پردے میں رکھ کر کے پیدا کیا، وہ ہے بی بی حوا علیہ السلام۔ یہاں تک کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ تک فرشتوں سے چھپی ہوئی رکھی گئی، اس وقت بھی پردے میں بنایا گیا، ان کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جب بی بی اما حوا کا وجود عمل میں آ رہا تھا۔ پھر جب بھی بابا آدم نے ان کو دیکھا تو چھونے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رک جاؤ، ان سے ابھی تمہارا نکاح ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کا جو ہے نکاح قائم کیا، سوال کیا کہ مہر میں کیا دو گے؟ وہاں تو سونے چاندیوں کے ڈھیر لگے ہیں، انبار لگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ ہمارے آخری نبی ہوں گے جو کہ آپ کی اولادوں میں سب سے آخری پیغمبر ہوں گے، ان پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دو، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ اور بس اما حوا اور بابا آدم کے وجود عمل میں آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہیں دنیا میں اتارا، دونوں ساتھ میں دنیا میں اترے، اور پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہی کے جنس سے بنایا گیا۔ اگر جنس سے مخالفت ہوتی یا کوئی اور جنس ہوتی، مثلاً حیوانات سے ہوتی خواتین یا جنات سے ہوتی، تو وہ محبت اور باہم وہ ہمدردی نہیں ہوتی جو کہ اپنی ہی جنس سے ہوتی ہے، بجائے اس کے ایک عجب وحشت ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کو دیکھیے، انہوں نے انہی جنس سے ان کو پیدا کیا، یہاں تک کہ پھسلی کے کہتے ہیں کہ پھسلی کے سب سے اوپر کے ٹیڑھے حصے سے بنایا گیا۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تمہاری پھسلی کے سب سے اوپر والے ٹیڑھے حصے سے بنائی گئی، سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائیں گی، اور ان کو ان کی حالتوں پہ چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ خواتین کے ایک اپنے الگ مزاج ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی زیادہ زور زبردستی کی جائے تو وہ ایک ضد پہ اتر آتی ہیں۔ تو حضرات کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ہمدرد کے طور پہ ان کے لیے رکھا، اور آف کورس الرجال قوامون علی النساء، یعنی آپ کو اونچا مقام دیا ہے عورتوں سے، اور بے شک ان کے پاس آپ کے لیے سکون ہے۔ اور ایک بات خاص یہ ہے، مودت کا بھی یہاں ایک ذکر آتا ہے۔ یہ مودت کے معنی ہوتے ہیں ہمدردی و محبت۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق قانوناً نکاح کر کے اس خاتون کو اپنے گھر لائیں اور پھر شرعی رشتہ قائم کریں، نکاح کے پاک مقدس رشتے میں جوڑیں، تبھی اسلام اس کو جوڑا تسلیم کرتا ہے۔
جو بھی انسان چھپ چھپا کے اپنے آپ کو یعنی کسی جوڑے سے باندھ لیتا ہے یا کسی سے جڑ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم جوڑا ہیں، تو یہ اسلام میں اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ایسے جو بغیر نکاح کے بندھن کے جو خواتین مرد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا اپنے آپ کو کپل قرار دیتے ہیں، انہیں اسلام نے بدکار اور زانی سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ ان کے لیے سخت سے سخت سزا اسلام میں تجویز کی گئی۔ یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے رکھے گئے ہیں، اور جو شادی شدہ ہے 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ سنسار کر دینے کا حکم ہے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے اگر مشکل چیز ہو گئی ہے تو وہ نکاح ہو گیا ہے، اور سب سے آسان چیز ہو گئی تو وہ زنا ہو گیا ہے۔ پیاری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و سمجھ عطا کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پیدا کر کے اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، اور پھر صاف کھلے طور پہ رکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ اب یہ جوڑے تم اگر خود تجویز کرتے ہو تو اس میں دیکھنے میں آئے گا کہ تم کس طرح سے وہ نکاح کو کرتے ہو، یعنی نکاح کی کیا خاص باتیں ہیں، اور ایجاب قبول ہے، 2 گواہ کی موجودگی ہے، اعلان ہے، ولیمے کا حکم ہے، اور پھر شوہر کے جو حقوق ہے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تم ان سے نکاح کرو تو ان کو مہر دو، مہر دو ایجاب قبول کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور ولیمے کا حکم ہی اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم نے اس خاتون سے نکاح کیا ہے، اور ایک اچھے معاشرے، بہترین معاشرے کا عمل وجود میں آئے۔ اگر ماں باپ سے چھپ کر کے کوئی لڑکی شادی کرتی ہے، یا کوئی مرد جو ہے اپنے رشتہ داروں سے چھپ کے شادی کرتا ہے، دیکھنے میں یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل کہ اگر خاتون کسی کو کہنا چاہے وہ کہہ نہیں سکتی، مرد اگر کسی کو بتانا چاہے وہ بتا نہیں سکتا، تو پھر ایک اچھے معاشرے کا وجود ہرگز بھی عمل میں نہیں آ سکتا۔ اگر ان دونوں کے ساتھ کوئی اولاد وجود میں آتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، کیونکہ مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی لڑکی یا کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لو تو سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ اس کے تم نان نفقے کا انتظام کر سکتے ہو یا نہیں۔ عورت کے اچھے کھانے، اچھے رہنے، جیسی بھی تمہاری حیثیت ہو، یہ نہیں کہ بہت زیادہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ نان نفقہ کس حد تک خواتین کو دینا چاہیے، یعنی بیویوں کو دینا چاہیے، کتنا، کس حد تک، کہاں تک، کس لمٹ تک؟ تو اس کی کوئی لمٹ تو ایسی خاص مقرر نہیں کی گئی۔ ہاں، مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، وہ جس حیثیت میں رہتا ہے اس حیثیت کے مطابق اسے اپنی بیوی کو، یعنی جس خاتون سے وہ نکاح کرتا ہے اپنی منکوحہ کو، اس کو وہ کپڑے، وہ روٹی، وہ کھانا، وہ رہائش، اس کو بنیادی جو ضرورتیں ہیں، یعنی انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے رہائش، کھانا اور کپڑا، اور علاج و معالج، یعنی آپ اگر وہ بیمار پڑے تو آپ اس کے اپنی حیثیت کے مطابق علاج کروائیں، اور اس کے علاج کا بھی انتظام، اس کے تعلیم و تعلم کا انتظام آپ پر ہے۔ ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس ضمن میں ایک بات یہ ہماری سامنے آتی ہے پیاری بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو فرض رکھا ہے، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کے خاوند راضی نہ بھی ہوتے ہو تو آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اسی لیے کہ اس پہ ہی آپ کی دین اور دنیا دونوں بھی منحصر ہے۔ اگر آپ تعلیم ہی حاصل نہیں کریں گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، یا بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ پیاری پیاری بہنوں، آج معاشرے میں ایک بہت بڑے دکھ کا مقام ہے کہ جب ایک بچی کو کر گھر میں لایا جاتا ہے شادی کرنے کے بعد، ایک خاتون جو بھی لڑکی ہے، یا خاتون ہے یا مطلقہ ہے یا ڈیورس یا ودوا ہے یعنی بیوہ ہے، اس کو اپنے گھر میں آپ لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم پر سارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ بتا دوں کہ اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ شوہر کے لیے بھی روٹی بنانے کے لیے اس پہ فرض نہیں کہ شوہر کی روٹی وہی بنائے، شوہر پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اپنا کام خود کیا کرے۔ یہ نہیں کہ سارا انحصار بیوی کے پہ کر کے بیٹھ جائے کہ وہ میرے کپڑے دھوئے، وہ میرے لیے روٹی بنائے، ہر چیز بیوی پہ لازمی نہیں، آپ خود بھی اپنا کام کریں۔ ہاں، اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، باہر سے کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں تو آپ کی بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی تھوڑی بہت خدمت کرے، تھوڑی بہت، یہ نہیں کہ واقعی میں اگر آپ صرف گھر میں رہتی ہیں
اگر آپ کوئی باہر کی جاب نہیں کر رہی ہیں اور آپ پر کوئی دوسری ذمہ داریاں نہیں تو آپ بے شک کھانا پورا بنا دیا کریں، لیکن ہر وقت اسی پہ کھانا بنانے کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بچی پہ یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ شوہر کی نہیں، سارے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے۔ اب اگر وہ سسر کی سنیں، ساس کی سنیں، دوسرے گھر کے افراد کی سنیں، تو پھر آخر وہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ آخر وہ خود پہ توجہ کب دے گی؟ آخر وہ اپنے شوہر کا خیال کیسے رکھے گی؟ اس کی خوشیوں کا خیال کیسے رکھے گی؟ اور اسی کی بنا پہ کئی ازواج کو ایک دوسرے سے سپریٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، تعلقات ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ اب شوہر پہ یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کھڑا ہو۔ اگر یہ اس کے لیے محبت کا سبب ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں آئی ہے اور اس کے گھر کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے، تو اس پہ یہ ہرگز بھی لازم نہیں کہ سارے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے، بلکہ اس پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اس پہ خاص طور سے یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں آنے نہ دیں جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہو، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، باپردہ رہے اسلام کی روح سے، اور اپنی جو ہے خوشیوں کے ساتھ ساتھ شوہر کی خوشیوں کا بھی خیال رکھے۔ یہ غور کرے کہ میرے شوہر کو کون سی بات پسند ہے، کون سی بات ناپسند ہے، وہ کس بات کو پسند کرتا ہے، کس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خاوند پہ بھی یہ حکم لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی پسند ناپسند کا خیال کرے، یہ دیکھے کہ وہ کس بات سے ناراض ہوتی ہے یا اسے کس بات سے تکلیف پہنچتی ہے، یا یہ نہیں کہ صرف بیوی پہ یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر لے، بلکہ شوہر پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی کے احساسات کا خیال کرے، اس کو یہ دیکھے کہ میری بیوی کس بات پہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ایک بات میں آپ کو بہت اہم نقطہ رکھوں، ایک خاتون نے سوالات میں یہ سوال کیے تھے، بہت سارے سوالات آتے ہیں میرے پاس کہ اگر ایسا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں ایک سوال انہوں نے کیا، اگر شوہر بیوی پہ اعتماد کرتا ہے، لازم بات ہے شوہر بیوی پہ دن رات نظر رکھتا ہے، وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اور پھر شوہر کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس پہ بیوی کو شک ہو رہا ہے، عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین میں شک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس نے اگر شوہر کی بیجا تحقیق شروع کر دی تو اس سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اخلاق و محبت سے کام لیں اور درگزر سے کام لیں، عفو سے کام لیں، اور زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، بہت پیار کے ساتھ، جب تک کہ کھلی کوئی بات سامنے نہ آئے اس پہ شک و شبہ نہ کرے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شیاطین انسانوں کے دل میں خاص طور سے اسٹریس ڈالتے رہتے ہیں، یعنی وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو کہیں تمہارا شوہر کہیں اور متوجہ نہ ہو جائے، کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ اسلام نے شوہر پہ یہ حق رکھا ہے کہ وہ ایک بیوی کی اگر نان نفقے کو پورا کر سکتا ہے تو وہ دوسری شادی بغیر کسی بیوی کی اجازت کے کر سکتا ہے، اس پہ یہ لازمی نہیں، فرض نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت بھی لے۔ ہاں، اسے اتنا ہے کہ اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھے، اور وہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ ایک اور شادی کر سکتا ہو تو اس پہ یہ ہے حق اس کا کہ وہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا ہے اور بلا وجہ آپ بار بار اس کا فون چیک کر رہی ہیں، آپ بار بار اس کے SMS دیکھ رہی ہیں، آپ بار بار اس پہ جھگڑ رہی ہیں، ایک وہم سا آپ کو ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اور ہے یا جو بھی ہے، بیجا شک نہ کریں۔ پیاری پیاری بہنوں، اس سے زندگیوں میں آگ لگتے ہوئے دیکھی گئی ہے، شوہر کے دل میں اس بیوی کے تعلق سے بہت نفرت آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کو چاہے تو واقعتاً آپ اپنے آپ کو ویسا بنا لیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتہ دیا ہے اپنی محبت سے، کیونکہ بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شوہر عطا کیا ہے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی اس شوہر نے آپ کا مہر دے کر 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ کو اپنے گھر میں لا کر اپنے بچوں کی ماں بنایا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ معاشرے میں تو کئی ایسے رشتے بھی ہیں جنہوں نے چھپ کر شادیاں کر لی ہیں اور جو اپنے مقام بھی نہیں پا سکتے، نہ شوہر نہ بیوی، لیکن وہ مجبور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، اور وہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے رشتے دیکھے گئے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ خوش ہو جائیے، اپنے شوہر کی دل سے عزت کیجیے، خدمت کیجیے، محبت کیجیے، یہ نہیں کہ سدا جھگڑتی رہیں، گھر آتے ہی یہ سوال کر دیں آپ وہاں کہاں گئے تھے، اتنی دیر آپ کہاں پہ تھے، کوئی بیجا سوالات نہ کریں۔ جب شوہر تھکا ہارا گھر کو آتا ہے تو سب سے پہلے بیوی کا یہ کام ہوتا ہے کہ گھر میں اچھی حالت میں رہے،
یہ شوہر کا حق ہے۔ کئی مفسرین اکرام، کئی دانا حکیم تو کہے ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا، صاف ستھرے رہنا، اس میں بھی بیوی کے لیے ایک جو ہے منکوحہ کے لیے، ایک اہلیہ کے لیے ثواب رکھا گیا ہے، اس میں بھی اس کے لیے نیکیاں رکھی گئی ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم باہر جا رہی ہیں خواتین تو بہت سج سنور کر جاتی ہیں اور اچھے اچھے پرفیومز لگا کر اچھی تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن اب اگر ان سے کہا جائے کہ آپ جو ہے شوہر کے لیے تیار ہو تو ایک اس طرح سے سر جھاڑ منہ پہاڑ بنا کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ پیاز و لہسن کی بو آ رہی ہے، ہاتھوں میں پتہ نہیں کیسا عجیب حلیہ بنا رکھا ہے، اور سر کہیں جا رہا ہے، دوپٹہ کہیں جا رہا ہے، اور شوہر آیا اور فوری سوالات کرنے شروع کر دیے، آپ اتنی دیر کہاں پہ تھے، آپ کا فون، اس طرح۔ ایسے نہ کریں، واللہ ایسے نہ کریں۔ آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں آپ کے لیے جو محبت رکھی ہے اسے محسوس کیجئے، ان کے لیے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ جب ایک خاوند گھر پہ آتا ہے، گھر صاف ستھرا ہوتا ہے اور بیوی کوئی سوال نہیں کرتی، بجائے ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دیتی ہے اور پھر اس کے فوری روٹی پانی یعنی کھانے کا انتظام کرتی ہے، حالت بھی اس کی درست ہے، اس کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے دے تو شوہر کا وہیں پر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر بچے اپنی جگہ پڑھ لکھ رہے ہیں، کوئی بھاگم دوڑی اس طرح سے اگر شوہر کے آرام کرنے کا وقت ہے، غور کریں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ اس کے آرام میں کوئی خلل پڑ جائے، آپ اس کو سوتا ہوا رکھیں، بچوں کو چپ کر کے بٹھائیں۔ ہاں آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی شکوک والی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ نرمی کے ساتھ بڑے سہل انداز میں سوال کر لیں کہ یہ میں نے اس طرح سے محسوس کیا ہے، کیا ایسا تو نہیں، بجائے اس کے کہ آپ تشویش شروع کر دیں اور پھر انویسٹیگیشن شروع کر دیں۔ آپ روکیں اور اپنے آپ کو صبر کریں، اور اس کے بعد جب حالات ایسے ہوں کہ وہ حس بول رہا ہو، اس کی تھکن اتر گئی ہے، جب آپ سوال کر لیں، بے شک آپ کو حق ہے، آپ سوال کر سکتی ہیں بلا ضرورت۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح، دیکھنے میں آیا کہ معاشرہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا وہ مقدس، وہ پیارا، وہ حسین رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے کا وجود عمل میں آتا ہے، اسی سے ماں اور باپ بنتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب شوہر بیوی کے تعلقات ایک دوسرے سے صحیح نہیں ہوتے تو ان کے بچوں پہ بھی بہت برا افیکٹ پڑتا ہے، بچے بھی درست طریقے سے خوش نہیں رہ پاتے، ان کی ذہنی روح بھی بھٹک جاتی ہے اور وہ سکون کے ساتھ اپنا کام نہیں کر سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے جھگڑ رہے ہیں، کس بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ دونوں خوش رہیں تو ان کے بھی دل و دماغ پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ گھر کو جنت کا نمونہ بنانا اسے کہتے ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، شوہر کی بلا اجازت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو بے شک انہیں بتا دیں کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں اور آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ بے شک آپ ایماندار رہیں اپنے رشتے کے تعلق سے، اور شوہر کو یہ کہہ دیں میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، چاہے تو آپ آ جائیں وہاں پر۔ تو اس طرح سے شکوک و شبہات بھی ان کے دل میں جنم نہیں لیں گے اور آپ بھی اپنی جگہ بہتر رہیں گی۔ پیاری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حسین رشتہ عطا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اے خواتین، تم اپنی عزتوں و عصمتوں کی حفاظت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جنت کے جس دروازے سے چاہو گی داخل ہو جاؤ۔ کتنی آسان جنت رکھ دی ہے نا۔ ایسا نہیں کہ تم یہ کام، اتنی مشکل کام کرو تو ہی جنت ہے۔ جنت تمہیں اسی وقت مل جائے گی جب تم اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کر کے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اپنے شوہر کا فرما بردار رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار رکھے، اور پھر اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک ہی بار دی ہے، اس کو کیوں بحث میں، غصے میں، شک میں، وہم میں گزار دیں؟ کیوں نہ ہنس بول کے اس زندگی کو جئیں؟ اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے شوہر کی بھی بھلائی ہے، اسی میں بہترین معاشرے کو عمل میں لانے کا بھی انحصار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی ہدایت عطا کرے کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سکون سے کھائیں، بچوں کی تربیت کریں، اور پھر اپنے خاوند کا خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی وقت آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب میری حیثیت گھر میں وہ نہیں جو پہلے کی تھی، تو صبر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ بے شک تقدیر آپ کی نہیں بدل سکتی، مگر دعا اور آپ کے حسن اخلاق سے، اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے خاوند کا دل جیتیے، اپنے گھر کو
صاف ستھرا رکھیے، اپنے بچوں کو سچی محبت عطا کیجیے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیجیے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا نہ کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ویسی ہی جنت عطا کرے۔ مدرسہ اسلامیہ کی جانب سے یہ جو خوبصورت پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پیاری پیاری بہنوں، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک وہ پہنچ جائے۔ یوٹیوب کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچ سکے، آپ کے دلوں تک پہنچ سکے، آپ کے گھروں تک پہنچ سکے۔ اب ہم جب آپ کے گھر تک پہنچ ہی گئے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے رہیے، تاکہ اگر کوئی سوال آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے ہم بہت جلد لائیو بھی شروع کر دیں، تو آپ اپنا سوال رکھ سکتی ہیں۔ آپ کے سوال کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جاتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے سروں پر حافظ اقبال صاحب کے سائے کو قائم و دائم رکھے کہ اتنا بہترین مدرسہ انہوں نے قائم کیا، اور ان کی علم کی روشنی کی رہنمائی میں ہم کو زندگیوں کے چراغ روشن کرنے کی توفیق عطا ہوتی رہے۔ عزیز پیاری بہنوں، بچیوں کے لیے خاص طور سے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ زوم کلاسز بہت جلد شروع ہونے والے ہیں، اپنے آپ کو انرول کروائیے، رجسٹر کروائیے۔ نشستیں محدود ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہ نشستیں کھو دیں اور آپ کی بیٹی ایک اچھے مدرسے میں داخلہ لینے سے محروم رہ جائے۔ تو آپ تمام سے یہی گزارش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔